مطلب ہے کہ آپ کے مطلب مرد کی شرمگاہ کو اگر ہاتھ لگ جائے اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ حنفی کہتے ہیں، ان کے پاس حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تواتر میں حدیث ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اہل حدیث کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، ان کے پاس بھی حدیث ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے، یہ پوچھ لینا پہلے ایک پوچھ لیتا ہوں، ایک ہی حل ہونا، پھر دوسری بات کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیثوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ حنفیوں کے پاس بھی حدیث ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا اس بارے میں تو آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا چھو لیا پھر کیا ہو گیا، باقی جسم کو بھی چھوتا رہتا تو انما بضعۃ منک۔ اب یہ اس کی جو تطبیق کرتے ہیں یا ترجیح کر دیتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے بہتر وہ نہیں، یہ باتیں غلط۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے دو متضاد حکم نہیں دیے، حکم ایک ہی ہے، سمجھنے میں فطور ہے کہ ایک چھونا ہوتا ہے عام کہ خارش ہو رہی ہے کوئی آپ نے چھو لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تلق بن علی والی حدیث ٹھیک ہے کہ کپڑوں کے اوپر ہوگا، یعنی کپڑے کے اور بغیر کپڑے کے نہیں، کپڑا کے اوپر سے چھونے کی جو تعویل کی نا امام عبد الرحمن عمر، یہ تو مذاق ہے۔ اس کو چھونا کون کہ یہ جان چھڑانے والی بات ہے، چھونا ہے ننگے کو، مگر صاف بات ہے کہ اگر وہ چھوئے گا شہوت سے، کسی وقت خیالات اور ہیں آدمی چھیڑ چھاڑ کرتا، اس سے ٹوٹ جائے گا، پھر وہ حدیث ہوگی بسرا والی کہ ٹھیک ہے جی، وضو کرے۔ جو بغیر شہوت کے ہوگا عام اتفاقیہ وہ ترک بنا لی۔ یہ جو ابن قیم نے علامہ البانی صاحب نے کئی بات ٹھوس وزنی کہ اگر میں جسم کے کیفیت کا فرق ہے، کیفیت کا فرق چھونا ہوتا ہے الگ الگ۔ اگر چھوئے گا کسی وقت خیالات اور ہیں آدمی کے، بالغ لوگ جانتے ہیں، پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ویسے ہی جیسے جسم دوسرے حصوں میں خارج کرتا ہے اس کو بھی چھو لیا۔ آج کل ہمارے یہاں تو تطبیق دی ہوئی ہے کہ اگر بغیر کپڑوں کے ہے تو پھر تو وہ ٹوٹ گیا، اگر کپڑوں کے ساتھ۔ یہ کچھ تطبیق ہے اپنی طرف سے، ایک من گھڑت بات ذکر تو ہو رہا کہ چھوا جس نے ذکر کو کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانے کا چھونا، یہی تطبیق تو چل رہی ہے۔ نہیں، میں نے پڑھا ہے توفہ دلال سے، یہ کوئی بات نہیں، یہ مسلک کی حمایت میں ایک جعلی بات کرنے والی، ایک بات پر جام دینا، سیدھی بات کرو کہ جو چھوئے گا شہوت سے ٹوٹ جائے گا، جو ویسے چھوئے گا کوئی بات نہیں۔ یہ بلال بھائی بات واضح ہو گئی، اور جو مطلب مولانا نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ جذبات اور احساسات کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہے، اگر آپ کے جذبات اور نوعیت کے ہیں تو فتویٰ اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا ساری بات۔ یہی بلال صاحب ایک اور مسئلہ ہے جو اختلافی لمس مرا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بالغ عورت خواہ وہ بہن ہو ماں ہو، اس کے بدن ننگے کو آدمی نے چھو لیا، صرف ٹچ ہو گیا، کوئی خیال نہیں، ظاہر ماما بہن کے بارے میں خیال کیا تو وہ کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا۔ امام ابو حنیفہ اور دوسرے کہتے ہیں ٹوٹ نہیں گیا۔ وہاں بھی بات امام مالک کی ٹھیک ہے کہ اگر شہوت سے کسی عورت کو چھوا وضو کرے لایا، اور اگر ویسے ہی چھوا تو کوئی بات نہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو صاف سمجھ میں آتی ہیں مگر گروہ بنے ہوئے ہیں کہ کوئی اس پر جم گیا، کوئی بات کو حل نہیں کرنا چاہتے کہ دین کی ساری باتیں سیٹ ہو جائیں، اپنے اپنے مطلب کی ایک ایک لے لیتے۔ ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا۔ ہیلو جی۔